اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوح سید۔ ناظرین، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ جب آپ قربانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس نہ تو آپ کا خون پہنچتا ہے اور نہ ہی آپ کا گوشت پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تک جو چیز پہنچتی ہے وہ تقوی ہے۔ آپ نے عید کے دن گزارے اور بہت اچھی عید آپ نے گزاری ہوگی، قربانی بھی آپ نے کی، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا انہوں نے حج بیت اللہ کی سعادت بھی حاصل کی، حج بھی کر لیا، قربانی بھی کر لی۔ اللہ تعالیٰ آپ سے ڈیمانڈ کیا کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ آپ سے چاہ کیا رہے تھے؟ کیا حج اور قربانی کے ساتھ سارے معاملات ختم ہو گئے؟ کیا یہ صرف ایک دن کی کھیل تھا اور ایک دن میں آپ نے سب کچھ کر لیا، یا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کی زندگیوں میں کچھ اثر لانا چاہ رہے ہیں، کچھ پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ تو آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ ہمارے ہاں لوگ چیزوں کو رواج کے طور پر لے لیتے ہیں، اس کے اندر جو روح ہے اس کی طرف وہ نہیں بڑھتے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی محمد علی منیر صاحب، نسٹ یونیورسٹی میں اور ایئر یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں۔ بہت شکریہ مجھ صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ آپ سے میں شروع کروں گا کہ یہ اصل میں بڑی بنیادی بات ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس قربانی کر لیے، ختم ہو گیا معاملہ، کھالیں شالیں ہم نے جگہ پر دفنا دی ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں باقی جو معاملات ہیں سارے کر لیے ہیں، ہمارا کام پورا ہو گیا۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ تقوی کا حصول اور تقوی کی بنیاد پر زندگی گزارنی ہے۔ تو تھوڑا سا ارشاد فرمائیے گا کہ ہم کیسے ماں بعد حج کی جو زندگی ہے اور قربانی کے بعد کی جو زندگی ہے اس کو گزاریں۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں دعوت دی۔ گزارش یہ ہے کہ انسان کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جو اس کو دین پر چلنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ صحیح۔ ایک چیز اس کے باہر ہے اور ایک اس کے اندر ہے۔ باہر جو ہے اس کو شیطان کہا جاتا ہے، صحیح۔ اور اس کے اندر جو ہے اس کو نفس کہا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ یہ دو انسان کے اصل دشمن ہیں جو اس کو دین پر چلنے سے روکتے ہیں۔ صحیح۔ جو انسان کا نفس ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے، اس کے اندر تین بڑی خرابیاں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے انسان دین پر نہیں چل پاتا، اور حضرات صوفیاء کرام انہی تینوں چیزوں کا علاج کرتے ہیں۔ صحیح۔ سب سے پہلے انسان کا نفس یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کرے۔ صحیح۔ اپنی مرضی میں جو آیا، کھایا، پیا، دیکھا، اپنی مرضی کرے۔ نفس پابندی قبول نہیں کرتا۔ صحیح۔ دوسرا، نفس شہرت چاہتا ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، لوگ مجھے دیکھیں، شہرت چاہتا ہے۔ اور تیسرا، نفس کے اندر غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو حج کا جو ایک تربیتی نظام ہے وہ ٹھیک کرتا ہے۔ تو میں تینوں پہ تھوڑی تھوڑی بات کروں گا۔ جی جی۔ سب سے پہلے، اچھا، اور یہ بھی اس سے پہلے کہ میں بات کروں یہ عرض کر دوں کہ نفس کو ٹھیک کرنا یہ بنیاد ہے۔ صحیح۔ قد افلاح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ جس نے اس نفس کی اصلاح کر لی، نفس کو پاک کر لیا، تو وہ کامیاب ہو گیا، اور جو ایسا نہ کر سکا تو وہ برباد ہو گیا، ہلاکت کے گڑھے میں جا کے گر گیا۔ تو نفس کی اصلاح کرنا، نفس کو ٹھیک کرنا، یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے بلکہ مینڈیٹری اور ایک ہمارے اوپر اوبلیگیشن ہے۔ صحیح۔ تو سب سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ نفس آزادی کو پسند کرتا ہے، پابندی کو قبول نہیں کرتا۔ صحیح۔ آپ حج کا پورا سفر دیکھیں، قربانی کا پورا سفر دیکھیں، ہر جگہ آپ کو شریعت پابندی لگاتی ہے اور آپ کی مرضی کے خلاف آپ کو حکم دیتی ہے۔ صحیح۔ 100 سال کا بوڑھا شخص، اور نبی بھی ہیں جن کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے، بڑی منتوں، مرادوں، دعاؤں سے اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے جس کا نام اسماعیل علیہ السلام ہے۔ ان کی عمر 12 یا 13 سال کے آس پاس ہے۔ بچہ تھوڑا بڑا ہوا ہے اور باپ کی دل میں اس نے جگہ بنائی ہے، تو حکم آ گیا کہ ابراہیم اس کے گلے پہ چھری پھیر دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کو لیتے ہیں، چھری ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا، مجھے اللہ کا یہ حکم آیا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر دوں، تمہاری اس میں کیا رائے ہے؟ تو اس میں علماء نے ایک عجیب نکتہ لکھا کہ جب اللہ نے حکم دے دیا کہ بیٹے کو ذبح کرو، تو بیٹے سے کیوں پوچھا کہ بیٹا تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ تو اللہ کا حکم ہے۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ بیٹے سے اس لیے پوچھا کہ اگر تو بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو ذبح کرنے کا طریقہ اور ہے، اور اگر بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کہتا ہے ابو میں نے ذبح نہیں ہونا، تو پھر ذبح کرنے کا طریقہ اور ہے، پھر باندھ کے ذبح کریں گے جیسے جانور کو کرتے ہیں، چھری تو پھیرنی اللہ کا حکم ہے۔ صحیح۔ اور پھر جب کہتے ہیں تو آگے بیٹا بھی کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو اللہ نے حکم دیا آپ اس کو پورا کریں۔ تو سگے بیٹے کے اوپر چھری چلانا ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ نفس جب حرام خواہشات کو لے کر آتا ہے، حرام خواہشات، تو ان پہ چھری چلاؤ۔ صحیح۔
جیسے ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری. پھر یہاں سے حاجی چلتا ہے 2 چادروں میں چلتا ہے, چپل پہنتا ہے, خوشبو نہیں لگا سکتا, بال نہیں تراش سکتا, کنگھی نہیں کر سکتا. پھر وہاں جا کے ایک عجیب منظر ہے, ایک کالے رنگ کا ایک مکان ہے, اس کے گرد پھیرے لگانے ہیں. صحیح. عقل کہتی ہے بھئی پھیرے لگانے کا نعوذ باللہ کیا فائدہ. پھر پھیرے 7 لگانے ہیں, بھئی 7 کیوں لگانے ہیں, 8 یا 9 کیوں نہیں لگانے, کلاک وائز کیوں لگانے ہیں, اینٹی کلاک وائز کیوں نہیں لگانے. جگہ جگہ شریعت آپ کو پابند کر رہی ہے کہ اپنی مرضی نہیں کرنی, عقل میں جو آتا ہے وہ کام نہیں کرنا, جو اللہ کا حکم ہے وہ کرنا ہے. اب یہاں سے منا چلے جاؤ, وہاں سے عرفات چلے جاؤ. ایک طرف شریعت یہ کہتی ہے کہ نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا ہے, اور اگر وقت سے مؤخر کر دے گا, قضا کر دے گا تو یہ گناہ ہے. اور حج میں اس کا الٹا ہوا حکم آ گیا, عصر اور ظہر اور عصر کو جمع کرو. صحیح. اچھا پھر آگے مغرب کا وقت آ گیا, مغرب نہیں پڑھنی, مغرب آگے جا کے مزدلفہ جا کے پڑھنی ہے. حاجی ہو, عالم ہو, مفتی ہو, صوفی ہو, مغرب تو اب اس کو تاخیر سے پڑھنی. جگہ جگہ آپ کی خواہشات کے خلاف, آپ کی عقل کے خلاف, آپ کی مرضی کے خلاف حج کا حکم آ رہا ہے. یہ ایک تربیتی نظام ہے. اچھا وہاں پہنچ گئے, اب رات گزارنی ہے, صبح جانا ہے. ایک شیطان ہے, اس وقت تو وہاں کوئی شیطان نہیں ہے, وہاں تو ایک پلر ہے, اس کو کنکری مارنی ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ سبوک صاحب اس دیوار پہ پتھر مارنا شروع کر دیں, تو لوگ مجھے کہیں گے کیسا بے وقوف آدمی ہے, بھئی دیوار پہ پتھر مارنے کا کیا فائدہ. مگر اپنی مرضی کو توڑا جا رہا ہے. جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرو, اپنی مرضی. کنکریاں مارو. پھر صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنی ہے. اچھا صحیح کیسے کرنی ہے, 2 سبز لائٹیں ہیں, اس میں بھاگنا ہے. صحیح. بھئی کیوں بھاگنا ہے, وہ تو بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگی تھیں, اس وقت تو بچہ تھا, پانی کا مسئلہ تھا. ابھی تو نہ وہاں کوئی پانی کا مسئلہ ہے, نہ کوئی, نہیں, ان کی نقل میں وزیر اعظم حج کرے گا وہ بھی بھاگے گا, مفتی صاحب حج کریں گے وہ بھی بھاگیں گے. تو پہلی گزارش یہ ہے, اپنی خواہشات کو توڑنا, نفس کو توڑنا, عقل کے پیچھے نہ چلنا بلکہ شریعت کے پیچھے چلنا. یہ عقل کو اللہ کے حکم کے تابع کرنا, یہ اصل میں یہ حج کا پہلا مقصد ہے. اور دوسرے 2 مقاصد بالکل مختصر میں عرض کرتا ہوں. دوسرا مقصد یہ ہے حج میں اخلاص. صحیح. یہ انتہائی اہم بات ہے, جو آج کل بدقسمتی سے یہ ایک سوشل میڈیا کے دور میں یہ چیز بہت خراب ہوتی جا رہی ہے. کنز العمال کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب جو میری امت کے امیر لوگ ہوں گے, وہ سیر و سیاحت اور گھومنے پھرنے کی نیت سے حج پہ جائیں گے. اور میری امت کے بعض علماء ریاکاری اور شہرت کے لیے حج پہ جائیں گے. اور میری امت کے بعض لوگ تجارت کے لیے حج پہ جائیں گے, کہ حج پہ جا رہے ہیں ساتھ ہی کچھ تجارت کا کام بھی کر لیں گے. اور میری امت کے غریب لوگ بھیک مانگنے کی نیت سے حج پہ جائیں گے. یہ کنز العمال کی حدیث ہے. فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب آدمی حج کرنے جائے اور حج کر کے واپس آئیے, میں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں, تو بلا وجہ یہ نہ بتائے کہ میں حج کر کے آیا ہوں. یہ ڈر ہے, یہ فقہ کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا اجر ضائع نہ ہو جائے. اخلاص, صرف اللہ کے لیے جائے اور اللہ کے لیے واپس آ جائے. یہ نہ ہو کہ گھر سے حج کرنے جا رہا ہے, اس کی پوری ویڈیو بن رہی ہے, پورا خاندان اس کو چھوڑنے جا رہا ہے, پھر وہاں پوری دنیا کو پتہ نہ. اور ویسے ہمارے ہاں تو لوگ اس کے بعد آگے وزٹنگ کارڈ چھپوا دیتے ہیں, وہاں پر حاجی الحاج لکھا ہوا ہوتا ہے, اور یہ ساری چیزیں. تو یہ دوسری بات ہے اخلاص, کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو اللہ کے لیے خالص ہو, اس میں ریاکاری, دکھاوا, شہرت. میں نے نبی علیہ السلام کی حدیث آپ کو. تو صوفیاء دوسرا اس کا علاج کرتے ہیں کہ نفس کے اندر سے شہرت کا جذبہ یہ نکل جائے اور صرف اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ آ جائے. اور تیسری آخری بات جو میں نے عرض کی تھی, کہ نفس یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر غرور ہے, تکبر ہے, وہ بڑائی چاہتا ہے. حج اس کے خلاف ہے. مزدلفہ کی رات ہے, سارے کے سارے ایک جیسے ہیں, جہاں جگہ ملی لیٹ جائیں گے. سب نے سفید چادریں اوڑھی ہوئی ہیں, کوئی دیکھ کے کسی کو نہیں پہچان سکتا کہ یہ صدر ہے, یہ وزیر اعظم ہے, یہ عام آدمی ہے, بڑا ہے. تو نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. اس کو توڑنے کا ایک ذریعہ وہ حج کا سفر ہے, کہ حج انسان کے اندر اگر اس کا صحیح مقصد اور سنت کے مطابق اس کو کیا جائے تو انسان کے اندر تواضع, عاجزی, انکساری یہ پیدا ہوتی ہے, دوسروں کو وہ اپنے سے بہتر سمجھتا ہے. ان تینوں باتوں کا میں اب خلاصہ کرتا ہوں. حج عشق کا سفر ہے. صحیح. کہ جو عاشق, جس سے آپ کو عشق ہو, جو آپ کا محبوب ہو, جب وہ آپ کو حکم دیتا جائے تو آپ اس کی آگے, آپ نے اس حکم کی حدود کے اندر اگر مگر نہ کریں اس کے حکم. اور آخری بات, حج موت کی یاد دلاتا ہے کہ جب عرفات میں یہیں پہ قیامت کا دن ہوگا, یہیں پہ یہ ساری امت اکٹھی ہوگی, سارے انسان اکٹھے ہوں گے, نفسا نفسی کا دور ہوگا, کوئی
کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ, باپ سے, بیٹے سے, بھائی سے, بیوی سے انسان دوستوں سے بھاگے گا. تو یہ حج کے اندر اس کا ایک عملی منظر ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر بندے کو اپنی پڑی ہوتی ہے اور وہ دوسروں سے بیگانہ ہو جاتا ہے. تو اگر حج کے بعد یہ ساری چیزیں ہو جائیں اور حج کے بعد والی زندگی شریعت کے مطابق ہو جائے, گناہوں سے اس سے چھوٹ جائے, تو یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ اس کا حج اللہ کے ہاں بھی قبول ہو گیا اور یہ پورا ایک تربیتی نظام سے گزر کر آیا. یہ گزر کر آیا. اچھا, یہ بڑی اہم بات آپ نے کی اور بڑی تفصیل کے ساتھ کی.